اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں سب لکھ دیا ہوتا ہے، تو آخر یہ تقدیر کیا ہے؟ اس پر پہلے بڑی باتیں ہو چکی ہیں۔ پھر اصل میں سوال اس جگہ پر آ جائے گا کہ کیا ڈیسٹنی، مقدر، چانس ہے یا چوائس ہے؟ اور یہ سوال چلتے چلتے وہیں جا کر رکے گا کہ انسان کی زندگی میں تقدیر کا کتنا حصہ ہے اور تدبیر کا کتنا حصہ ہے۔ ہندی کا مشہور قول ہے کہ جے کو رام دل در دے، پہلے مت وا کی ہر لے، یعنی جس کو تکلیف ملنی ہوتی ہے تدبیر سے پہلے اس کی مت مار دی جاتی ہے، یعنی کہ اگر وہ بات تقدیر میں نہ ہو تو پھر تدبیر میں بھی وہ بات نہیں آتی۔ گویا کہ حسن تدبیر بھی تقدیر ہے، ورنہ ساری تدبیریں غلط ہو جائیں گی، اور پھر انسان کہے گا کہ میں نے چاہا تھا کہ ایسا ہو جائے اور وہی تباہی کا باعث بنا۔ یہ عام مثال ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز چاہی، مثلا دولت چاہی، اور وہ حاصل ہو گئی۔ اول تو اللہ تعالیٰ معافی دے کہ آپ دولت کو پسند کرو۔ فرض کرو کہ ایک شخص نے دولت چاہی اور ضد کی کہ مجھے دولت چاہیے اور مجھے یہ سخت درکار ہے، اور اس کو دولت حاصل ہو گئی۔ اگر کبھی اس کو ہوش یا خیال ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ ایک خواہش کے پورا ہونے میں 10 ضروری اشیاء ترک ہو گئیں۔ پیسہ کمانے والے دوسرے گاؤں، دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، بلکہ پردیس میں چلے جاتے ہیں، یعنی وطن کی محبت کو پیسے میں کنورٹ کر لیا۔ تو پیسے کے لیے وطن کی محبت، بھائی سے جدائی، بلکہ ایمان سے بھی جدائی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات تھوڑا سا دین بھی بیچ دینا پڑتا ہے۔ آپ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ایمان بھی بیچتے رہتے ہیں۔ مثلا ملاوٹ کیا ہے؟ یہ دین کا بیچنا ہی تو ہے۔ پیسے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ دین کا بیچنا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے صداقت کو ذبح کرنا بھی دین کا بیچنا ہے۔ کچھ لوگوں نے دین کو بیچا، کچھ لوگوں نے قوم کو بیچا، کچھ لوگوں نے وطن کو بیچا، اور کچھ لوگوں نے بھائی بن کر دھوکہ دیا، تو خواہش حاصل ہو گئی، تدبیر پوری ہو گئی، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ تقدیر اپنا کام کر گئی ہے۔ تو تقدیر اپنا کام کر جاتی ہے، اور اب ہمیں اس کے لیے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تقدیر اتنی کروئل ہے، ظالم ہے، تو ہم کیا کریں؟ میں آپ کو راز کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تقدیر کو کسی کا عمل سمجھو گے تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کہ اگر خدا اور بندے میں مقابلہ ہو رہا ہے تو تدبیر اس کے خدا کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے، اور بس یہ مجھے منظور ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو تقدیر کہہ دیں، یعنی کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ ایک دفعہ ایک درویش کو کسی نے کہا کہ اگر آپ کو دنیا کی بادشاہی دے دی جائے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس میں کیا تبدیلی کریں گے؟ تو اس درویش نے کہا میں تو جو کی توں واپس کر دوں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کیا ہے میں اس پر اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں کہ اس میں امینڈمنٹ ترمیم نہیں چاہتا۔ اگر اللہ آپ کو مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو آپ اس سے کہنا کہ تیری رضا چاہیے۔ تو پھر تقدیر جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے، بلکہ آپ خود کاتب تقدیر ہیں، ورنہ جب تک ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے تو نہ آپ کو خدا ملے گا اور نہ خواہش پوری ہوگی۔ یہ میری آپ کو وارننگ ہے کہ جب تک آپ نے اندر خواہش رکھی ہوئی ہے وہ تو ایسی بات ہے کہ ہم داستان عشق مکمل نہ کر سکے، آغاز رہ گیا کبھی انجام رہ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی آدمی نے تمام کام پورے نہیں کیے۔ کارے دنیا کسے تمام نہ کر، تو کسی نے بھی آج تک ہر کام مکمل نہیں کیا، روتے ہی گئے جو بھی آئے اور دوسروں کے مال کی حفاظت کی ہے۔ بزرگ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی بڑی خوشی ہوگی اتنا بڑا غم بنے گا۔ کہتا ہے کہ وہ کام ہو گیا جو میں نے چاہا تھا، تو وہ بولا اس کے انہونے کا انتظار کر۔ کہتے ہیں کہ خوشی برف کا بلاک ہے اور آپ نے برف کا بہت بڑا بلاک خریدا ہے۔ کہتا ہے اب تو دھوپ نکلنے کا انتظار کر۔ جب دھوپ نکلے گی اور برف پگھلے گی تو خوشی رخصت ہو جائے گی۔ تو پھر اسی طرح خوشیاں رخصت ہو جائیں گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے وطن میں ایک فخر والی زندگی گزارنے کے لیے پردیس کے دھکے کھاتے ہیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر تقدیر کیا ہوئی؟ آپ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمان اور زمین کے حصار سے نکل جانا چاہو تو نکل جاؤ۔ اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ،
مگر اس بات کی وارننگ بتائی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر، طاقت کے بغیر نہیں نکل سکو گے۔ اب وہ چیزیں جن سے آپ نہیں نکل سکتے وہ آپ گن لو، میتھمیٹیکل طریقے سے، یعنی حساب کے ساتھ گن لو۔ یعنی کوئی اپنے قد سے نہیں نکل سکتا، قد آپ کا یہی رہے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ قد کی حد ہے۔ تو جب آپ قد کی حد پہ آ جائیں تو اس کو آپ تقدیر کہتے ہیں۔ اسی طرح وجود کی حد پہ آ جائیں تو یہ تقدیر ہے۔ آپ کو 2 آنکھیں مل گئی ہیں اور تیسری کی ضرورت ہے اور وہ نہیں ملتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ حد ہے۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بال سفید نہ ہو، مگر بال آپ کی اطلاع کے بغیر سفید ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غم سے، مرنے سے بچ جائیں، تو اگر یہ قبول ہو جائے کہ آپ نہیں مریں گے تو آپ کے پیارے مر جائیں گے۔ غم اپنی موت کا تو ہے ہی نہیں، تو غم کیا ہے؟ غم عزیزوں کی موت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کے عزیزوں کو زندہ رکھے، آمین۔ اگر وہ عزیز نہ رہا، گویا کہ مرا وہ اور غم آپ کو دے گیا۔ حالانکہ گیا وہ لیکن غم آپ کو دے گیا، اور جاتے وقت کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ پوٹلی آپ سنبھالو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ ہے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ غم ہے، تو جانے والے نے اپنا غم آپ کو دے دیا، تو یہ بھی مجبوری ہے، اور جہاں مجبوری ہے وہ تقدیر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنے اچھے والدین ملے اور ہمارا باپ بڑا غریب تھا، لیکن آپ یہ بدل نہیں سکتے، اب اس کو تقدیر کہیں گے۔ تو اگر آپ اپنے والدین کو نہیں بدل سکتے تو یہ تقدیر ہے، کیونکہ پیدا کرنے والے نے آپ کو ان والدین کے ہاں پیدا کیا۔ آپ مانو یا نہ مانو، یہ حقیقت ہے۔ اب آپ تسلیم کریں گے تو بچ جائیں گے۔ تو جو چیز آپ کو کوشش کے باوجود تسلیم کرنی پڑتی ہے اسے آپ تقدیر کہہ لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، تو یہ تقدیر ہے۔ آپ دنیا میں جہاں مرضی شادی کریں لیکن یہ شادی ایک ہی دفعہ ہوگی، یہ تدبیر ہے، اور یہ چوائس ہے، بے شمار چوائس ہے، لیکن ہوگا کیا؟ وہی جو تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو جو پسند ہو اس سے شادی کر لو۔ بندہ خوش ہوتا ہے کہ تدبیر کروں گا، مرضی کروں گا، پھر وہ کارڈ پہ لکھا ہوا اٹھا لاتا ہے کہ میں یہ چن کر لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ پرچی کھول کر دیکھو تو اس میں وہی نام لکھا ہوا تھا۔ کتنے ہی مشہور واقعات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلے تو وہاں لکھے ہوئے ہیں، اور یہی تقدیر ہے۔ حادثہ حفاظت کے باوجود ہو جاتا ہے، تو یہ تقدیر ہے۔ حادثہ کیا ہے؟ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، تو بھنور ہے تقدیر کا بہانہ، اور اس بھنور میں کوئی بھی گر سکتا ہے۔ تو 1000 جہاز مل کے بھی سمندر فتح نہیں کر سکتے، تو سمندر کیا ہے یا بھنور کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ اصل میں تقدیر کا راز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور جب آپ سمجھنا چاہتے نہیں تو سمجھ کہاں سے آئے گا؟ آپ باہر کے حملے کو تدبیر کے ساتھ روکتے ہیں، حالانکہ حملہ اندر سے ہوتا ہے، تو آپ وہاں کیا کرو گے؟ مثلاً آپ خندق میں تھے، بندوق لے کے بیٹھے تھے، تو ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ اندر ہی دیوار گر گئی۔ اندر کی دیوار گرتی ہوئی کسی نے محسوس ہی نہیں کی۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ اچانک بیٹھ گیا، پوچھا کہ کون؟ تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یعنی میرا دل۔ کہتا ہے کہ دل جو ہے ڈوبا جائے ہے، تو کبھی کبھی انسان کا اپنا دل بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے جاتا ہے تو اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اس سے پوچھا کہ پھر آگے کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں آگے پھر کیا ہوا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں۔ بندہ دفتر جا رہا ہے، بندہ سیر کرنے جا رہا ہے، بادشاہ ہے، راج کرتا جا رہا ہے، اور چلتے چلتے اس نے کہیں سے آواز سن لی، خوبصورت آواز، تو اس کے پاؤں وہیں رک گئے۔ تو یہاں تقدیر آ گئی، کیونکہ آواز سن کر وہ ڈوب گیا، آواز نے اس پر جادو کر دیا۔ اب اس آواز کی تلاش میں وہ سرگرداں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار سنا تھا، اب دوبارہ سننے کی خواہش ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ آپ نے چلتے چلتے ایک شکل دیکھ لی، اور وہ نورانی شکل کوئی دیکھتا ہے، تو ایک شکل دیکھنے سے بھون چال آ گیا۔ تو یہ جو بھون چال آتا ہے یہ تقدیر ہے کہ چلتے چلتے کیا سے کیا ہو گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے کہ ایک افغانستان کا بندہ اور دوسرا ایران کا بندہ، چلتے چلتے ایک نے دوسرے کو دیکھا اور ایک واقعہ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا راز رکھا ہے کہ ایک کو آنکھیں دے دیں اور دوسرے کو چہرہ دے دیا، پھر کہتا ہے کہ اب بچ کر دکھاؤ۔ تو کیسے بچ سکتے ہیں؟
آنکھ والا جو ہے وہ چہرہ تلاش کرے گا، وہی چہرہ بھولا بھالا معصوم چہرہ، چھوٹا ہو کے بڑا ہو، بزرگ ہو کے درویش ہو، اس نے دیکھا اور بس وہ جاذب ہو گیا۔ یہ مجذوب ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جاذب کا ہو جانا کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پھر کیا بتاؤں کہ کیا ہوا، پھر ہم نے دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہی دیکھا، لیکن ہم نے قدرت خدا کی دیکھی۔ تو بندے میں قدرت خدا کی دیکھنا یہ تقدیر ہے، یعنی کہ انسانی چہرے میں پوری کائنات نظر آ گئی۔ اب میں آپ کو بزرگوں کی باتیں بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ عرفان عبادت سے ملتا ہے، زیادہ عبادت سے ملتا ہے، اور عبادت کرو تو ملتا ہے، منزلوں سے ملتا ہے، مسافرت سے ملتا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے ملتا ہے، بڑی بڑی جگہوں سے ملتا ہے۔ تو گویا کہ صرف دیکھنے سے بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی تقدیر ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شوانی سے کلیمی 2 قدم ہے، تو وہ شعیب علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ یہ تقدیر ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ ہر طرف پھرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر کیا ہوئی؟ اس کا میسر ہو جانا جس کے دل میں آپ بھا گئے، اور جس نے آپ کو دیا راز اور آپ پا گئی منزل۔ تو یہ تقدیر ہے۔ ایسے شخص سے اگر پوچھے کہ تو نے کہاں سے پایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتا نہیں ہے، دینے والے کو پتا ہوگا، بس اس نے کان میں کچھ کہہ دیا اور میں نے راز پا لیا۔ کسی نے اقبال رحمت اللہ کے کان میں کہہ دیا کہ تو کدھر بھٹکتا پھرتا ہے، ادھر دیکھ کیا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا۔ تو گویا کہ یہ وہ راز ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ تو کیا کیا چیز آپ کے بس میں نہیں ہے؟ قد، حد، ماں باپ، رنگ، روپ، رشتہ، وہ زمین جہاں پیدا ہونا ہے۔ پھر ایک اور چھوٹی سی چیز ہے کہ پیدا ہونے کی تاریخ اور پھر یوم وصال، یہ بھی تقدیر ہے۔ اور پھر بتانے والے نے بتایا کہ کوشش کے باوجود بھی غریبی ملے گی، اور پیسے کے بغیر وقت کٹ جائے گا۔ وہ چاہے گا تو پیسہ ملے گا، عزت اور ذلت بھی ادھر سے ملے گی، اور زندگی اور موت بھی ادھر سے ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اگر نہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو جاؤ، اور ایسا تو کر نہیں سکتا۔ چلو اپنی مرضی سے مر جاؤ، لیکن نہیں۔ تو جب زندگی اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ یہ زندہ رہنے کا طریقہ ہے، تو ادھر سے آپ کا ٹائم اپ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم۔ آپ کو بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ باغ کی سیر کرو کیونکہ بڑا خوبصورت باغ ہے، کہتا ہے کہ جب پھولوں کی سمجھ نہ آئے تو پھر باغ کیا ہوتا ہے اور سیر کیا ہوتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہم سیر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ پھولوں کے اندر رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن جب رنگ نظر آ گیا تو پھر آواز آ گئی کہ تیرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کی کیا خبر کہ وقت ختم ہو جائے گا؟ کون سا دوست کب ملے گا، کون سا چہرہ کب پسند آئے گا، دینے والا کہاں سے آئے گا، لینے والے کہاں سے آئیں گے؟ اور یہ دیکھ کہ تیرے گھر میں پیسے کے باوجود بیٹا پیدا نہیں ہوا، یہ تو کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے دیں کہ جی آپ دعا کر دیں، لیکن کائنات ساری ادھر ادھر ہو جائے، مگر جس نے نہیں پیدا ہونا اس نے نہیں پیدا ہونا۔ تو یہ مقدر ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لو کہ جہاں انسان بے بس ہوتا ہے وہاں تقدیر ہے، تو جہاں آپ بے بس نہیں ہیں وہاں آپ کی مرضی ہے۔ یا یوں کہو کہ جو کام ہو گیا وہ تقدیر ہے، اور یہ کہو کہ یہ 2 راستے تھے، میں ادھر بھی جا سکتا تھا اور ادھر بھی جا سکتا، لیکن گیا کہاں؟ تو جدھر گیا یہ تقدیر ہے۔ چوائس سے پہلے تدبیر ہے، اور چوائس کرتے وقت تقدیر کام کر رہی تھی کہ ہم نے وہ چنا جو چنا، وہ مصیبت کا بار ہمارے حصے میں آیا، بس پھر وہ وہاں سے پریشان ہو گیا۔ کیا تقدیر بدل جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بدل جاتی ہے، لیکن بدلنے کے بعد جو حاصل ہوا اس کا نام ہے تقدیر۔ بدلنے سے پہلے وہ تقدیر تھی ہی نہیں، بدلنے سے پہلے امکان تھا۔ اب یہ بات آپ یاد رکھنا۔ تو بدلنے سے پہلے کیا ہے؟ امکانات، اور ہم امکانات میں ہیں، لیکن جو ہو گیا تو وہ اب مقدر ہے۔ آپ یہ کہیں کہ مقدر کو بدلنے والا ہمارا اپنا ہے، جو اس نے بنایا ہم کو بھی وہی پسند ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شام کو جانا ہے، لیکن ہم وہاں دوپہر کو جا بیٹھے کہ آپ نے بلایا تھا۔ تاڑی مار اڈانا باہو، اسی آپے اڈن ہارے ہو، یعنی تو ہمیں ڈرا کے نہ بھگا، بلکہ ہم تو خود ہی جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم تو پہلے ہی تیار ہیں، تو آپ اس کے ساتھ صلح رکھو، تقدیر کو تسلیم کرو اور تدبیر کرتے جاؤ، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرسٹ گاڈ اینڈ کیپ یور پاؤڈر ڈرائی، یعنی خدا پر بھروسہ رکھو اور اپنی توپ کا بارود خشک رکھنا،
ایسا نہ ہو کہ بارود ہی نہ چلے تو بارود خشک رکھو، تیاریاں پوری کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ کیا کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ تو یہ ہے تقدیر اور مقدر۔ جس طرح آپ برحق ہیں اسی طرح مقدر برحق ہے۔ آپ کسی کا مقدر ہیں اور کوئی آپ کا مقدر ہے۔ ایک بندہ ہاتھ دکھا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ تیرا مقدر ٹھیک نہیں ہے، پاس ہی ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کا ٹھیک ہونا میری زبان میں ہے، میں کہوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انسان کا آدھا مقدر لوگوں کی زبان میں ہوتا ہے، دعا دینے والے کی زبان میں ہوتا ہے۔ مثلاً آپ بیمار ہوں اور دعا اس نے دی تو آپ ٹھیک ہو گئے، تو آپ کے مقدر کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی زبان بڑی شے ہے۔ مثلاً کوئی ایک لفظ کہے اور آپ پریشان ہو جائیں گے، تو آپ کا مقدر ایک آدمی ہے اور اس کی زبان میں ہے۔ ماں زندہ ہو تو ماں، پھر باپ، استاد، پیر و مرشد، گرو، جس سے آپ کا رابطہ ہو اس کی دعا کارگر ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ یہ تیرا مقدر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے، لیکن مومن تقدیر کو بدلتا نہیں ہے، بلکہ کرتا یہ ہے کہ جو مخفی ہوتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ مخفی کو ظاہر کرتا ہے۔ مومن کبھی اللہ کی رضا کے خلاف نہیں چلتا۔ مثلا مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تو نیک بندہ ہے لیکن آج کل بدی میں ہے، مرد مومن اسے کہتا ہے کہ آپ ادھر چلے جاؤ، اسے کہتے ہیں کہ اس کو مرد مومن مل گیا تو بندہ ہی بدل گیا، مگر وہ تھا ہی دوسری لائن کا بندہ۔ جیسے کہتے ہیں کہ چور کو کتب بنایا گیا مگر وہ تھا کتب ہی، چور بن کر آیا تھا اور اس کی ڈیسٹنی، اس کا مقدر کتب ہی کا تھا، بنانے والے نے ایسے ہی بنا کر رکھا تھا، وہ ادب کے مارے حاضر نہیں ہو سکتا تھا تو اس نے کہا کہ چور بن کر ہی جاتے ہیں، تو یہ ادب کے کرینے ہیں، تو اس نے ایسے ہی آنا تھا، اور کتب بنانے والے نے بنانا تھا تو بنا دیا۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر بالکل آپ ہی کا نام ہے، آپ کا دوسرا نام ہے، آپ خود ہی کاتب تقدیر ہیں اور آپ خود ہی مقدر ہیں اور آپ خود ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ راضی رہیں، اپنے آپ سے صلح اور اپنے مالک سے صلح کے ساتھ رہیں، یا آپ یہ کر کے دیکھیں کہ اس سے نکل کر دیکھیں، تب زمین و آسمان کا حصار آپ کے گرد ہے، اور جب آپ نکل نہیں سکتے تو میرا خیال ہے کہ آپ سجدہ رضا کریں۔ تو سجدہ رضا کیا ہے؟ تسلیم و رضا کا سجدہ۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، جیسے تو رکھتا ہے رکھ، بس پھر تقدیر آسان ہو جاتی ہے۔ جب مرنا تو ہے ہی تو بجائے اس کے کہ تقدیر کے ساتھ لڑائی کر کر کے مرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ راضی ہو کر مرو، پھر موت نہیں آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی، پھر وہاں پر موت کا کیا کام۔ بس اس طریقے پر بہت ساری باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر، آغاز کی پیشانی پر انجام رقم ہے۔ تو جو آپ نے آغاز کر دیا وہی انجام ہے۔ تو یہ عشق کی منزل ہے، اس میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ منزل محبوب کا نام ہے، طالب کا تو نام ہی نہیں ہے، وہ تو خود عشق کی منزل طے کر رہا ہے۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ آپ کا یہ سوال آپ کی کیفیت کا نہیں ہے، آپ پر وارد نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ڈکشنری والا ہے، لہذا جواب بھی ڈکشنری والا دیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سوال آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ بات عرصہ 10 سال سے سوچ رہا ہوں اور میرے اندر یہ واردات ہو گئی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور میں الجھ گیا ہوں، یہاں پر اس کا جواب ملے تو شاید میں آگے کا راستہ طے کر لوں۔ ایسا سوال فریش سوال ہوتا ہے اور واردات کا سوال ہوتا ہے، ورنہ تو یہ نوویلٹی آف لینگویج ہے، لینگویج کا سوال ہے، زبانی کلامی بات ہے کہ صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے۔ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ You are being warned۔ آپ لوگوں کے لیے اطلاع ہے کہ آپ کو خوف کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ تو خوف کیا ہے؟ کسی ناگہانی کے ہو جانے کا نام ہے کہ شاید مجھ سے وہ چھن نہ جائے جو کچھ میرے پاس ہے۔ تو خوف کا ایک معنی ہے دولت کا چھن جانا، سرمائے کا چھن جانے کا نام، لطف کے ضائع ہو جانے کا اور دوست کی صلح ناراضگی میں بدلنے کا، یہ بھی خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے آزمائیں گے۔
بھوک کیا ہے؟ کسی بات کی تمنا بھی بھوک ہے۔ آج کل کیا بھوک لگی ہوئی ہے؟ کہتا ہے کہ بندوں کی بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہی بندہ محبت کرتا تھا، یہ بھی بھوک ہے۔ تو تمنا اور خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ آدھی دنیا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور آدھی دنیا خوف سے بھاگ رہی ہے۔ آگے آگے لالچ ہے اور پیچھے پیچھے خوف ہے۔ بندہ بھاگتا ہی جا رہا ہے کہ کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے، اس کے پیچھے مصیبت لگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں خوف سے آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، نقص من الاموال، تمہارے مال میں نقص ہو جائے گا۔ آپ جس چیز کو مال سمجھتے ہیں اس میں نقص ہو سکتا ہے۔ آپ کا سرمایہ اور آپ کی پوسیشن یعنی آپ کے حاصل میں نقص ہو سکتا ہے۔ تو یہ پوسیشن کیا ہے؟ حاصل وہ ہے جس پر قبضہ ہے، وہ آپ کی عزت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جاتے جاتے گم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بھی آزمائیں گے، اور کس طرح آزمائیں گے؟ والانفس، اور زندگی موت میں داخل ہو جائے گی۔ والثمرات، پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ محنت کا پھل، محنت کی کمائی ضائع ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جس نے ساری عمر سود کاتا اور آخر میں رجھا دیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ثمرات ضائع ہو گئے، محنت ضائع ہو گئی۔ اس نے محنت سے سوت بنایا تھا جو آخر میں الجھ گیا۔ آپ ایک کہانی سن لو۔ ایک تھا سادھو مہاراج، اس نے اپنے چیلے کو حکم دیا کہ بوٹیوں سے رس نکال کر لاؤ۔ یہ بوٹیوں کا رس بڑی قیمتی چیز ہے، کبھی کبھی ایک قطرہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ رس اکٹھا کرتا رہا اور اس کو بوتل میں ڈالتا رہا، اسے کہتے ہیں جواہر العقاقیر۔ تو اس نے بوٹیوں کا رس نچوڑا اور زمانہ بیت گیا، بوتل بھر گئی۔ وہ چلتا آ رہا تھا کہ گرو کو دکھاؤں گا، کہ اس کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا اور شیشی ٹوٹ گئی۔ وہ چیخا چلایا کہ گرو مہاراج مارے گئے، برباد ہو گئے۔ اب میں اس حال میں نہیں کہ رس اکٹھا کر سکوں، نہ وہ جوانی رہ گئی ہے، نہ بینائی رہ گئی ہے، نہ میرے پاس کوئی خواہش رہ گئی ہے، نہ پہچان رہ گئی ہے۔ میری محنت برباد ہو گئی، سارا ثمرہ برباد ہو گیا۔ اس کی باتوں پہ گرو ہنس رہا تھا۔ چیلا کہتا ہے کہ گرو مہاراج میں برباد ہو گیا ہوں، یہ شیشی ٹوٹ گئی ہے۔ تو گرو یہ بات سن کر اور ہنسا، بہت زور سے ہنسا۔ چیلے نے کہا کہ مہاراج تو اچھا گرو ہے کہ میں رو رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہو۔ تو گرو کہتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ تیری چیز ضائع ہو گئی، لیکن جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا۔ کہتا ہے کہ آپ نے کیا چاہا تھا؟ کہتا ہے کہ میں نے تیرے آنسو چاہے تھے۔ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ اس سے ہی تو بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کون سا ثمرہ ضائع ہوتا ہے اور کون سا ثمرہ حاصل ہوتا ہے۔ واہ بشر الصابرین، تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ صابر لوگ کون ہیں، جو ان آزمائشوں کے بعد یہ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو حاصل کیا اور محرومی کیا، تو لینا کیا اور دینا کیا، ہمارا کیا اور تیرا کیا، سب کچھ ہی اللہ کا ہے۔ تو یہ صابر ہیں، اور ان کو صابر کہو۔ صابر ان کو اس لیے کہو کہ آپ کی خواہش اور اللہ کی رضا میں تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی خواہش اور اللہ کے حکم میں جب فرق رہ جاتا ہے تو اس کے لیے صبر کا مقام کام آتا ہے۔ تب آپ کہتے ہیں کہ اللہ مالک، تو یہ صبر کا مقام ہے۔ درویشوں نے ایک اور بات بیان کر دی، انہوں نے کہا کہ جو مقام صبر ہے وہی مقام شکر ہے۔ تو جس مقام میں عام آدمی صبر کرتا ہے وہاں پر درویش شکر کرتا ہے۔ اگر کوئی اسے کہے کہ وہ فوت ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ کہتا ہے کہ وہ مر گئے، تو وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ تو وہ بولا انہیں کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ تو پھر ٹھیک ہی ہے۔ تو درویشوں نے مقام صبر کو مقام شکر بنا دیا، اور یہ بڑا راز ہے۔ تو گویا کہ درویش کے لیے صبر اور شکر ایک ہی مقام کا نام ہے۔ اس مقام پر وہ صبر نہیں کرتا بلکہ وہ شکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کو غم دیتا ہوں یا تکلیف دیتا ہوں اس کی وسعتوں کے مطابق دیتا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو درویش کہتا ہے کہ تو نے مجھے وسیع مانا یا وسیع بنایا اور یہ غم دیا تو اچھا، یہ قبول ہے۔ تو اس وسعت والے نے اس پر صبر نہیں کیا بلکہ شکر کیا۔ عام طور پر درویشوں نے جیل میں شکر کیا، شہادت پر شکر کیا، اذیت پر شکر کیا، رونے پر شکر کیا اور مصیبت کے واقعات پر شکر کیا۔ دیکھنے والے جو مرضی کرتے جائیں،
یہ سب کیا ہے؟ یہ درجات کی بلندی ہے۔ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی تکالیف چاہتی ہے۔ گویا کہ صبر ایک ہی مقام ہے اور شکر ایک ہی مقام ہے، اور دونوں مقام جو ہیں یہ قرب الہی کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کسی کی موت پر صبر کیا، یہ گیا وہ گیا اور وہ بھی گیا، مگر آپ راضی رہے۔ اب آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے کہا کہ اب تم بھی میرے پاس آ جاؤ۔ کسی نے کہا کہ سب سرمایہ فقیر کا لٹ گیا، تو اللہ نے کہا کہ اگر فقیر کا سارا سرمایہ لٹ گیا تو پھر فقیر کے پاس ہم جو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا رہتا ہے، کسی کو دار پر بلا لیا، کسی کو شہید کرا دیا، مگر وہ پریشان نہ ہوئے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود آ کر بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے جس نے صبر کیا، شکر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس جیسا کوئی انعام نہیں ہے۔ تو یہ تکلیف جو ہے یہ بڑا راز ہوتا ہے، اذیت راز ہوتا ہے، غم راز ہوتا ہے، چیز کا چھن جانا راز ہوتا ہے، ابتلا راز ہوتا ہے، لیکن یہ عام آدمی کے لیے سزا ہے۔ مثلا غریبی ایک مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب میرے قریب ہے۔ پھر ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے۔ اگر غریبی آپ کو راضی رکھتی ہے تو آپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں۔ میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر غریبی تجھے راضی رکھتی ہے تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو، اگر غریبی تجھے بغاوت پر آمادہ کرتی ہے تو جہنم۔ لوگ اس طرح گلا کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ پیسہ لے کر کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا ہماری زندگی ہے، یعنی اگر غریبی گلا کرتی ہے تو پھر یہ آپ کے لیے کفر ہے اور آپ کا ایمان چلا گیا۔ اللہ تمہیں بھی دے، لیکن اللہ کی اجازت اور حکم اس کا اپنا ہے، جس کو دے نہ دے بس یہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے محنت کی اور مجھے 10 روپے ملے، جبکہ اس نے محنت نہیں کی ہے لیکن اس کو بے شمار ملا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو رنگ پکا دے دیا اور کسی کو رنگ کچا دے دیا۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ کس کو کیا رنگ محبوب ہو گیا، تو کسی کو محبوب بنا دیا اور کسی کو محب بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا۔ چڑیا گانا گاتی ہے، مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا۔ اگر آپ کہو کہ سب کو مور کے پر لگ جائیں تو یہ تو آپ نے گلے کی بات کی ہے۔ اس کو وہ مقدر ملنا ہے جو ملنا ہے، بس آپ نے اپنے مقدر پر راضی رہنا ہے۔ اور یہ بات میں نے بارہا بتائی ہے اور لکھ کر بھی بتائی ہے کہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ آپ اس لیے اچھے ہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ ہیں، تو آپ اپنے آپ پر راضی رہو۔ تو جو اپنے آپ پر راضی رہا وہ زندگی پر راضی رہا، جو زندگی پر راضی رہا وہ زندگی بنانے والے پر راضی رہا، تو جو زندگی بنانے والے پر راضی رہا اس پر اللہ راضی رہا، بلکہ راضی ہے۔ تو گویا کہ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ آپ پر راضی رہے گا۔ اور یہ آسان سی بات ہے کہ آپ صبر کرو، شکر کرو، راضی رہو تو کیا ملے گا؟ وہ آپ ہی آ کر ملے گا۔ تو ہے پیا ملیں گے۔ ہاں کوئی اور بات کریں۔ آپ لوگ اونچا سنتے ہیں اور نیچا بولتے ہیں، اور یہ انسان کی بڑی شان ہے کہ اونچا سنتے ہیں اور آہستہ بولتے ہیں۔ آپ زیادہ مت بولا کریں۔ 9 حصے عافیت کی خاموشی میں ہیں، اور عام طور پر زیادہ بولنے کا عادی مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا کے بولے۔ وہ کہتا ہے کہ جی کیا کریں، جب بولنا ہی تھا تو پھر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بولنے والا بنایا، یعنی ناطق، اور یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ کوئی آدمی کسی کے مقام کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ یہ لائف جو ہے ڈائنامک لائف ہے، تیز رفتار ہے، زندگی چل رہی ہے، تو آپ جو آج سمجھ نہیں رہے تو جب سمجھنے کے بعد تبدیلی آنی ہے اس کو کون سمجھے گا؟ اس لیے انسانوں کا فیصلہ ان کے خاتمے پر ہونا چاہیے۔ تو آپ کسی گنہگار کو گنہگار نہ کہو، کیونکہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کیا پتا کیا سے کیا ہو جائے۔ فرمایا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان اور بہشت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور آدمی دوزخ میں جا گرے، اور عین ممکن ہے کہ انسان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اور وہ آدمی بہشت میں چلا جائے۔ تو یہ اللہ کی شانی ہے کہ کس آدمی کو کب کہاں اور کدھر لے جائے۔ تو پھر آپ ٹھنڈے دل سے اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی مہربانی پر صبر و شکر کے ساتھ چلتے رہو، دھیرے دھیرے
دھیرے قدم بقدم، اور کسی بات پر ناز نہ کرنا، کیونکہ ناز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقام تھوڑا سا کم ہو گیا، یعنی مقام ضائع ہو گیا۔ یہ نہ کہنا کہ بس ہم تو چل رہے ہیں، اس میں مقام کیسا؟ یہ ایسا مقام ہے کہ منزل ہی مقام پر ملتی ہے۔ یہ بالکل ایسا مقام ہے کہ منزل پہ جب سے آیا ہوں منزل سفر میں ہے۔ یہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ کبھی آپ یہ خیال نہ کرنا کہ آپ نے پا لیا، بس انسان چلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ لامحدود کا سفر ہے۔ محدود کیسے ہوگا؟ تو آپ نے پانا کچھ نہیں ہے، بس چلنا ہے۔ اقبال رحمت اللہ کا شعر ہے کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ تو ہر ایک مقام کے آگے ایک مقام ہے، ہر منزل کے بعد ایک اور منزل ہے۔ کیا آخری منزل کوئی نہیں ہے؟ ایک آخری منزل ہے، اور وہ آخری بلند انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہے۔ یہ آخری منزل ہے جس کا کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا آخری منزل ہے۔ اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی منزل نہیں ہے۔ تو یہ منزل آخری بھی ہے اور پہلی بھی ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، تو یہ آخری منزل ہے۔ زبانی اور غائبانہ درود نہیں پڑھنا ہے، بلکہ درود دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اجازت کے ساتھ پڑھو، یہ آخری منزل ہے کہ ساقی کی نظر سے اپنی نظر ملے یا نہ ملے، لیکن پاؤں پر سر تو ہو۔ یہ آخری منزل ہے۔ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، ہزار بار کہاں 100,000 بار ہوئے، ملا نہ ہم کو اگر سنگ آستاں کا نشاں، برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو آخری منزل کا ہے۔ انسان محو ہو جاتا ہے اور اس پر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ یہ آخری مقام ہے، اور وہاں سوال ختم ہو جاتا ہے اور سر جھک جاتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ممکن ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو آپ سب کو سب بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ آخری منزل ہے۔ کیا انسانوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے؟ انسانوں کے ساتھ سلوک میں یہ سوال آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ یہ میتھمیٹیکلی حساب کا سوال ہے، اور اس کا میتھمیٹیکلی جواب یہ ہے کہ انصاف کرو انصاف لو، اور رحم کرو رحم لو۔ انسانوں کے ساتھ رحم کرو گے تو پھر مالک آپ کے ساتھ رحم کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو گے تو تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ انصاف سے بچو۔ یا اللہ انصاف سے بچا، یا اللہ رحم کر۔ مجھے ہائی کورٹ کا ایک جج مل گیا، اس سے باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے قانون دان ہیں، کوئی بات کریں۔ تو وہ بولا کہ مجھے درویشی چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو میں رجوع اللہ کرتا ہوں، اور ہم دین کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ ایک بات بتاؤ، آپ فیصلہ دین کے مطابق کرتے ہو، اور دین میں اگر کوئی مجرم گنہگار توبہ کرے تو معاف کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس معاف کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ یہاں سے ہی آپ کا کام نہیں چلتا، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انصاف نہ کرنا، رحم کرنا، فضل مانگنا۔ جیسے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ انصاف کرنے والا بندہ بے کیف ہوتا ہے، ریڈی ریکنر ہوتا ہے، اس کو کیفیت نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ سفارش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو حکم چاہیے، اور میرے پیر کی چٹھی آئی ہے اور یہی تو میرے لیے حکم ہے، اور دوسرے کی سفارش رہ گئی اور وہ اس طرح ہم سے آگے نکل گئی۔ اس لیے آپ اس طرح کے انصاف سے بچو۔ انسان محبت ہے، اور آپ محبت میں سے بخش دو۔ ان ساری باتوں پر آپ غور کرو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں رائی رائی کا حساب لوں گا، رائی رائی کا حساب لوں گا، اور ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہیں بے حساب دیں۔ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے گناہ بخش دیے، اور پھر وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، اسی کا نام
اللہ ہے۔ آپ اگر اللہ کو ڈسپلن میں لائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا والکاظمین الغیظ کا مطلب ہی یہی ہے کہ غصہ پی جاؤ۔ ایک اور جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے، یعنی میری رحمت جو ہے میرے غضب سے وسیع ہے۔ اگر رحمت غضب سے زیادہ ہے تو انسان کے لیے رحمت کا استعمال ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر رحمت انسانوں کو ان کے اعمال کی عبرت سے نہیں بچاتی تو پھر رحمت کیا ہے؟ تو پھر اگر وہ رحمت آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت سے نہیں بچاتی تو پھر رحمت کیا ہے؟ اگر انصاف ہوتا ہے تو پھر توبہ کیا ہے؟ اگر انصاف ہے تو کلمہ کیا ہے؟ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو پھر یہ کیا ہے؟ توبہ کر لی اور پھر آدمی بخشا گیا تو پھر یہ کیا ہے؟ اور پھر میں نے اگر معاف کر دیا تو یہ کیا ہے؟ تو آپ سارا انصاف نہ کرنا، اور آپ اگر انصاف کا معاملہ لیے بیٹھے ہیں تو انصاف یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کے لیے انتخاب ہو، ایک جمہوری انتخاب ہونا چاہیے اور اس سے پیغمبر چنا جائے، یہ انصاف ہے۔ اور فضل کیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر بنا دیا اور پیغمبر کو بھیجا گیا کہ سارے کا سارا دین ظاہر کرے، اور یہ خود انصاف کے علاوہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے آپس میں رحماں ہیں اور کافروں کے لیے اشدا ہیں، تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا، مگر یہی تو رحم ہے۔ تو رحم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی پر چلنا اور معاف کر دینا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے آگے احسان ہے، اور احسان کیا ہے؟ اگر انصاف ہے تو اگر آپ انصاف مانگیں گے تو پھر انصاف ہی ملے گا، رحم مانگیں گے تو رحم ہی ملے گا، فضل مانگیں گے تو فضل ہی ملے گا، اور محبت مانگیں گے تو محبت ہی ملے گی۔ تو آپ اللہ کو جیسا چاہیں گے ویسا پائیں گے۔ اگر حجت کرو گے اور بحث کرو گے تو ساری عمر برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے دماغ کو پیدا کیا ہے اور آپ اللہ سے دماغ لڑاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے کوئی شے لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کر اور راضی رہ۔ تو سجدہ کرتا جا اور قریب ہوتا جا، سجدہ کرتا جا اور قریب ہوتا جا، تو نماز یہیں سے بچائے گی، اور آپ درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اور خیرات دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ بے شمار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور جب قربت چاہیے تو سجدہ کر لو، ایک سجدہ ہے وضو کر کے اور ایک سجدہ والہانہ ہے کہ فوراً سجدہ اور بندہ اللہ کے قریب۔ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ سجدے میں ہے، سجدہ نصیب ہو جائے تو فضل ہی فضل ہے، رحم ہی رحم ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، اب اس کو آپ سمجھ لیں۔ بات یہ ہے کہ مدت سے قانون چلا آ رہا ہے کہ جہاں برائی پیدا ہو جائے وہاں عذاب آتا ہے۔ پرانی امتوں میں ایک آواز آئی اور برباد ہو گئی، ایک منظر آیا برباد، رات برق چمکی، کہیں کوئی ہنگامہ، کہیں کوئی اور ہنگامہ، اور کہیں پر جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ عرب کا معاشرہ اسلام سے قبل تمام قابل ذکر برائیاں رکھتا تھا، اور یہ بات آپ کتابوں میں خود ہی لکھتے ہو۔ کئی برائیاں تھیں، کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، مثلا اونٹ پر جھگڑا نسل در نسل چل رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نومولود بچی پوچھے گی کہ اس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اس کو مار دیا، تو وہ معاشرہ عذاب کے قابل تھا۔ اللہ نے کہا کہ اس طرح تو یہ انصاف ہو جائے گا، پھر رحم کب آئے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ان پر رحم کر دو، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بھیج دو۔ وہ معاشرہ سب سے بڑا گنہگار ہے اور سب سے بڑے عذاب کے قابل ہے، اور وہاں ہی سب سے بڑا رحم بھیج دیا گیا۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں، اور آپ انصاف کرتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ رحم کریں گے، اور کسی سے انصاف مانگیں گے بھی نہیں، رحم مانگیں گے، فضل مانگیں گے۔ اللہ سب پر فضل ہی کرتا جائے۔ چلو سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ فضل فرمائے، آسانی دے اور سب کو خوش رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سر تنہائی انسان کی اپنی کوئی کیفیت ہے یا باہر سے اس کے کوئی محرکات ہیں؟ تنہائی باہر سے آتی ہے یا اندر سے آتی ہے؟ یہ ہر صورت میں آپ کی اپنی ہے، اور اندر کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی نے آنا نہیں ہے۔ تنہائی خیال کا نام ہے،
اگر آپ کسی کو قبول نہ کریں تو تنہائی ہی تنہائی ہے، اور یہ کہ دو رہنے والے کو اجنبی نہیں کہتے اور مسکرا کر ملنے کو دوست نہیں کہتے۔ تنہائی خیال کا نام ہے، اور اگر خیال میں کوئی اور اجمال شامل ہو جائیں تو تنہائی ختم ہو گئی۔ تو تنہائی پارٹیسپیشن ہے، شرکت ہے، اور وہ بھی کسی بندے کی یا خدا کی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو میلہ ہے ہجوم ہے، اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے، جب تک کوئی آپ کا شریک نہ ہو، جب تک کوئی ساتھی نہ ہو، جب تک کوئی آپ کے خیال پر سوار نہ ہو، ورنہ انسان تنہا ہی تنہا ہے۔ اور یہ جو تنہائی ہے یہ اپنا ہی نام ہے، اور تنہائی کا علاج کسی سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کسی کی تنہائی دور کرنی ہے۔ تنہائی کا علاج نہیں کرنا کہ کسی کو فون کرو کہ آپ آ جاؤ، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو بھی آپ کی تنہائی دور نہیں ہوگی۔ تو تنہائی کیا ہے؟ یہ کہ کسی کی تنہائی دور کرو۔ تنہائی جسم کا نام نہیں ہے، تنہائی روح کی تنہائی ہے، وائلڈرنیس ہے، روح کی ویرانی ہے۔ آپ نے اسلام کو بالکل سمجھا نہیں ہے۔ اسلام یہاں کھڑا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، یعنی سفر کے دوران، اور اس کا جو محرک جذبہ ہے وہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو پھر تنہائی کدھر سے آئے گی؟ تنہائی کہاں سے آئے گی؟ اس نے تو تنہائی کے اندر پہلے ہی محفل لگائی ہوئی ہے، کیونکہ کلمہ آپ وہاں سے لے رہے ہیں اور بیٹھے یہاں پر ہیں۔ تو تنہائی ہے ہی نہیں۔ یہاں کا، اس دنیا کا ماحول تنہا رہے گا، اور دل کا ماحول کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے، قرآن کریم کی یاد ہے، اور اس آدمی کی یادداشت خراب ہو گئی جس کو مری ہوئی ماں یاد نہ آئی، تو روح کی ویرانی کب آتی ہے؟ یادوں کا ختم ہو جانا تنہائی ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے۔ جب آپ دل کے کٹھور ہو جائیں تو تنہائی آ جاتی ہے۔ کٹھور ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سخت۔ جب آپ دل کے سخت ہو جاؤ، جب آپ مطلب پرست ہو جاؤ تو تنہائی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر عذاب کی شکل کا نام تنہائی ہے۔ تو یہ راز ہے۔ اللہ نے اور بھی کہا ہے کہ میری یاد سے غافل ہوگے تو سکون نہیں ملے گا، تو سکون نہ ہو تو تنہائی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں پاؤ گے سکون مگر اللہ کی یاد میں۔ تو اللہ کی یاد میں سکون پانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تنہائی ختم ہو جائے گی۔ تو تنہائی جو ہے یہ آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے زنگ لگتا ہے۔ پھر پارٹنرشپ ختم ہو گئی، کسی کے شریک ہونے کا غم ختم ہو گیا، جذبہ ختم ہو گیا، یعنی نہ کسی کو شریک پاؤ اور نہ کسی کے ساتھ شریک رہو، تو یہ تنہائی ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے آتی ہے۔ آپ جا کر کسی محفل میں بیٹھ جائیں، اور جب آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی تو پھر خود بخود تنہائی آئے گی۔ اور اگر کوئی کسی کو یاد کر رہا ہے کہ کسی کا خط آیا ہے اور اس نے خط میں لکھا ہے کہ آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا، اور ہے بھی پیار بھرا خط، کہاں سے اس نے لکھا اور کہاں پر بیٹھ کر اس نے لکھا، آپ کو یاد کر رہا ہے، تو ایسے میں تنہائی نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ دل میں یاد نہ ہو تو تنہائی ہے، اور اگر دل آباد ہو تو تنہائی نہیں ہے۔ تو دل کی آبادی جو ہے یہ تنہائی کا علاج ہے، اور اگر دل ویران ہو جائے تو تنہائی ہوگی، اور دل ویران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ہمیں افسوس ہوگا کہ ساری عمر گزر گئی اور آپ روحانیت کا علم حاصل کرتے رہے مگر دل میں تنہائی ہے۔ تو تنہائی کیا ہے؟ یہ دل کی ویرانی ہے، اور تنہائی کب نہیں ہے؟ جب دل کی آبادی ہو۔ تنہائی نہ باہر سے آتی ہے اور نہ اندر سے آتی ہے، بلکہ یہ بدقسمتی سے آتی ہے۔ تو تنہائی کب آتی ہے؟ بدقسمتی سے آتی ہے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب یاد کم ہو جائے۔ صحرا کے جاننے والے جانتے ہیں، مثلاً تھل کا علاقہ ہو کہ ریگستان کی رات ہو اور بندہ اکیلا ہو، بس اس سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں ہے۔ تو یہ لگے کی رات ہے، بس اس سے بڑی رات کوئی نہیں ہے، جہاں انسان کو اس کی اپنی آواز بھی ڈرا دیتی ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے۔ فقراء کہتے ہیں کہ قبر میں بھی تنہائی نہیں ہوتی، رونق کے میلے سارے بزرگ وہاں آتے ہیں، وہاں سب تیار ہیں، ہم ان کو یاد نہیں کرتے، بلکہ کمال کی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آدھی زندگی میں آپ کے مانوس، آپ کے پاس رہنے والے چہرے، آپ کے محبوب رہنے والے چہرے سب وہاں رہتے ہیں۔ آپ کے ابا حضور بھی چلے گئے، پیر صاحب بھی چلے گئے، پرانے کلاس فیلو اور دوست بھی چلے گئے۔ غم دوستوں کے فوت کا اور ان کی جوانہ موت کا، یہ دیکھ شیشے میں میرے ان حسرتوں کا خون
ہے۔ تو جو آرزویں تھیں اب یہ سارے لوگ وہاں ہیں جنہیں آپ یاد کرتے ہیں، وہ سارے وہاں چلے گئے، تو آپ کے دوست، بزرگ، درویش، پیر اور فقیر سب ادھر چلے گئے۔ میرا خیال ہے میلہ ادھر زیادہ لگ گیا ہے، تو میلہ تو وہاں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب میلے میں چلو، یا تو آپ کا محبوب کوئی نہ ہو یا پھر طویل زندگی نہ ہو، کیونکہ محبوب کے بغیر طویل زندگی عذاب ہے۔ تو محبوب کسی انسان کا نام ہوتا ہے، نہ مقصد سے محبت، نہ نظریے سے محبت، نہ قوم سے محبت، نہ وطن سے محبت، نہ ادھر سے محبت، نہ ادھر سے محبت، صرف اور صرف بندے سے محبت، اور بندوں نے سب سے بڑے بندے سے محبت، اور محبتوں کی انتہا محبت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس محبت یہ ہے۔ تو محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کریم اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محبت انسان سے ہو اور اس کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا نہ ہو، تو وہ تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ یہ مجھ سے کس طرح محبت کریں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس سے کیا محبت کریں گے؟ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جو زندگی دیتا ہے وہ اللہ ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی ہے، تو اسے کہو کہ جو زندگی لے جاتا ہے وہ بھی تو اللہ ہے، تو پھر محبت کیا ہے؟ تو محبت اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور پھر ان سے آپ محبت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے محبت کرو، اور ان کے محبوبوں سے محبت کرو، اور چلتے چلتے اپنے آپ سے محبت کرو، اور پھر محبت والوں سے محبت کرو۔ تو زندگی یہ ہے کہ آپ محبت والوں سے محبت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے فتوے لگاتے رہیں کہ انصاف کرو، پھر کسی کو مارو اور اسے بتاؤ کہ قبر کا عذاب مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے، ایسی کتابوں کا نام یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو کیا ہوگا، اور اگر اللہ معاف کر دے تو پھر کیا ہوگا۔ تو کیا اللہ معاف نہیں کرتا؟ اگر اللہ چاہے تو کافروں کو معاف کر دے، کیا آپ اسے روک سکتے ہیں؟ جنت میں بھی یہ لوگ فساد مچائیں گے کہ یا اللہ وہ شخص جنت میں کیسے آیا ہے۔ اللہ کہے گا کہ تیرے پاس آیا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہم ایسی جنت میں نہیں رہیں گے، تو اللہ نے کہنا ہے کہ تو دوزخ میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اس سے راضی ہوں، لیکن انسان نے ناراض ہو جانا ہے۔ کوئی شخص جو کسی انسان کے ساتھ رنجش رکھتا ہے وہ برباد ہو گیا۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کے ساتھ اناد نہ رکھنا ہی جنت ہے۔ ہر ایک پر راضی رہنا، وہ جو چوری کر کے لے گیا ہے اس پر بھی راضی رہنا، جو مال لے گیا اس پر بھی راضی رہنا۔ آپ جس سے نفرت رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی وہاں پر پہلے بیٹھا ہو، پھر تو آپ کی جنت رہ جائے گی۔ آپ نے اللہ کریم سے کہنا ہے کہ اس کو نکال، تو اس نے اسے نکالنا نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ راضی رہنے کی کیفیت میں آ جائیں، اور جنت اسی کیفیت کا نام ہے، اور جھگڑے کا نام دوزخ ہے۔ جو لوگ گھروں میں جھگڑے کرتے ہیں وہ توبہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ نہ لڑا کرو، تو پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کی لڑائی کرتے ہیں، اور نفرت، غصہ وغیرہ تو جنت والی کیفیت نہیں ہے۔ جنت کا معنی ہے معاف کرنا، معافی دینا۔ کیا ہم اس دنیا میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کر سکتے ہیں؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آباد نہیں۔ اگر سکون خاطر ہے تو یہی جنت ہے، اور اگر یہ بھی حاصل نہیں ہے تو پھر یہ دوزخ ہے۔ تو سکون لینے کا ذریعہ کیا ہے کہ سکون دو؟ عام طور پر گھریلو زندگی میں جس آدمی سے آپ کو گلہ ہے تو آپ یہ بھی دیکھو کہ اس کی زندگی میں آپ نے کیا نیکیاں کی ہیں، کیونکہ اس کو بھی آپ سے گلہ ہے۔ آپ کو گلہ ہے تو اس کو بھی گلہ ہے کہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر سکون دو گے تو سکون ملے گا، ورنہ سکون نہیں ملے گا۔ یہ جنت کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کو سکون دو جس سے آپ کو سکون نہیں ملا، اور معاف اسے کرو جس نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ پھر دیکھو کہانی کیسے بنتی ہے، اگر آپ نے کہانی بنانی ہو تو، ورنہ پھر تو مشکل ہے۔ سر وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ کوئی خوش نصیب بندہ آپ سے محبت کرے۔ وقت کے 3 حصے میں نے پہلے بھی بتائے ہیں
کہ ازل سے پہلے بھی وقت ہے، ازل کے بعد بھی وقت ہے، حال ماضی مستقبل وقت ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جو لمحہ موجود ہے اس کا نام وقت ہے، جو لمحہ گزر گیا اس کا نام ماضی ہے، اور جو ابھی آیا نہیں ہے اس کا نام مستقبل ہے، اور وقت وہ ہے جو تیرے پاس ایک لمحہ ہے، اسی میں صدیاں ہیں، اسی میں زمانے ہیں، اسی میں واقعات ہیں، اسی میں آپ لوگ آتے ہیں اور اسی میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، ایک مائکرو حصہ ہے، یہ ہے وقت، ٹائم۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لمحے کا ادراک جو ہے وہی شعور ہے، وہ تو زندگی کا شعور ہے، کانشیسنس ہے اور آگہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لمحہ جو ہے یہی ازل ہے، یہی ابد ہے، یہ ایک لمحہ ہمارے فکر و عمل کی حد ہے، تو یہ ایک لمحہ تمہارے فکر و عمل کی حد ہے، بس یہی حد ہے، اسی سے صدیاں بنتی ہیں اور اسی سے زمانے بنتے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس لیے یہ کہا کہ وقت میں ہوں، وقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک شعر ہے کہ وقت کی آواز پر چلنا بجا، وقت کو آواز دینا ہے کمال، وہ لوگ جو وقت کے شاہ سوار ہیں وہ زماں میں وقت روکنے والے ہیں، صاحب وقت زمانے روک دے اور وقت کا راکب جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ ساکن ہو گیا، اور پھر جو ہوا سو ہوا، جو دیکھا سو دیکھا، جو بولے سو بولے، اور جب وقت کو ریلیز کیا دوبارہ چلایا تو وقت ریلیز ہو گیا۔ تو یہ راکب وقت کی بات ہے۔ ہم جو ہیں اور قسم کے لوگ ہیں اور ہم پر وقت حاوی ہے، اور وہ لوگ وقت پر حاوی تھے اور حاوی ہیں، وہ زمانوں پر حاوی ہیں، تو وقت کو روکا جا سکتا ہے، اور وقت جو ہے زمان و مکان سے باہر ہے، جو لا مقام عبادت کرتے ہیں ان کا زمان و مکان سوا ہے۔ اب آپ یہ راز دیکھیں کہ آپ کہاں پر ہیں، باقی تو آسمان ہے جس میں سورج ہے، یہ وقت بنانے والا ٹائم میکر ہے، اور سورج سے پرے جو کائنات ہے وہاں کیا وقت ہے؟ اور آپ جانتے ہو کہ بے شمار کائناتیں ہیں جہاں سورج نہیں ہے، جب سورج ہے نہیں تو وہ نکلے گا کیا، اور وہاں وقت کیا ہوگا؟ وہ ہے، اور یہی مالک کا حکم ہے، تو جو مالک کا حکم ہے وہ چل رہا ہے، اور مخلوق کا خالق کے ساتھ رابطہ یہ ہے۔ توجہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ وہ خود لیے بیٹھے تھے آغوش توجہ میں، بے ہوش ہی اچھا تھا ناحق مجھے ہوش آیا۔ تو توجہ اس کو کہتے ہیں۔ توجہ دور سے بھی ہوتی ہے اور قریب سے بھی ہو جاتی ہے، اس میں بڑا راز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور دوسرے کے پاس سے گزرا، اور اس نے اس کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو سلامت رکھنا، بس اتنی سی بات کر دی اور توجہ ہو گئی، اور کسی نے تسلیم نہیں کیا، کسی نے شور نہیں مچایا۔ جس کے لیے دعا کی ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا، اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہ توجہ ہو گئی۔ توجہ دلانے والا دلاتا ہے۔ توجہ یہ ہے کہ کسی کی نگاہ میں آنا، آگے وہ نگاہ خود ہی اصلاح کر دیتی ہے، پھر اسے ڈھالنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود بخود ڈھل جاتا ہے۔ وہ نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے کو خوشگوار دیکھنا چاہتی ہے، اور اگر غمگین بندہ اس کی نگاہ میں آ جائے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نگاہ ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو اسے توجہ کہتے ہیں۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل و دماغ میں آپ کے بارے میں ایک ایسا نقشہ پیدا ہو جانا جو اسے پسند ہے، یہ خود بخود ہو جائے گا، تو یہ توجہ ہے۔ یہ فزیکل لیول پر بھی ہے، مینٹل لیول پر بھی ہے، اسپریچول لیول روحانی سطح پر بھی ہے۔ آپ آدھی زندگی دوسروں کی توجہ سے گزارتے ہیں اور آپ کی اپنی توجہ تو ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ کسی کی مہربانی کی توجہ ہے۔ کونج جو ہے وہ تنہا چلتی ہے تو یہ پہاڑوں میں برف میں انڈے دے کر آ جاتی ہے، یعنی انڈے ٹھنڈے علاقوں میں دے کر گرم علاقوں میں آ جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ برف کے اندر انڈے گرم تھے اور پھر ان سے بچے پیدا ہو گئے، تو یہ گرمی کہاں سے آئی؟ پتہ چلا کونج توجہ سے انڈوں کو سیتی ہے، ہزاروں میل دور سے اس کی توجہ سے انڈے پر گرمی پڑتی ہے، تو یہ بھی توجہ ہے۔ آج ایک راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نام یعنی اسم اور مسمہ دو چیزیں ہیں، جس کا اسم ہے وہ مسمہ کہلائے گا، تو اسم اس کا تھا اور وہ مسمہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کے نام عزت کے ساتھ مشہور ہو گئے اور کچھ لوگوں کے نہیں ہوئے۔ اگر کوئی عزت والا نام آپ نے پکارا کہ یہ نام والا فلاں کام کرتا تھا اور آپ نے وہ نام پکارا، وہ بندہ چلا بھی گیا۔ اگر نام اس کا مشکل کشا ہے اور ذات جو ہے وہ بہت دور ہے،
مگر مشکل کشائی کا ٹائٹل ہے، وصف ہے کہ وہ کام کر دے، مشکل دور کر دے، اور آپ نے بے وقت مشکل کشائی کا نام لے لیا کیونکہ آپ تو بعد میں آئے ہیں۔ تو وہ ذات جہاں بھی ہے اپنے اسم کی حفاظت کرے گی اور وہاں جا کر مشکل کشائی کرے گی۔ تو یہ توجہ ہے۔ تو توجہ کیا ہے؟ وہ نام جو مقدس ہو گیا وہ مقدس ہی رہے گا، اور وہ ذات جس کا یہ نام ہے جہاں بھی ہے وہ اپنے نام کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر اللہ سے بات کرتا ہے تو یہ اور ہی اچھی بات ہے۔ تو نیک ناموں کو نیک رہنے دینا یہ توجہ ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ آپ جیسے مرضی کہہ لو، ہمارے حساب سے بندہ خود ہی کر لیتا ہے۔ تو مشکل کشا ہی اپنے نام کو مشکل کشا بناتا ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے، اور تمہارا خیال جو کچھ بھی ہو۔ جو کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نام کو پرانے ٹائٹل کے ساتھ محفوظ رکھنا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مقدس نام کسی آنے والے زمانے میں غیر مقدس ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا، وہ مقدس ہی رہے گا۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ آستانہ بن گیا تو بنا ہی رہے گا۔ تو توجہ کیا ہوئی کہ اپنے نام کے ساتھ مسمى کی توجہ ہوتی ہے۔ اس نام کے سائے میں آ جاؤ تو توجہ مل جاتی ہے۔ اس لیے جو تمہارے دل میں ہے تم اس کے دل میں ہو۔ آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے، تو اس کی توجہ آپ کی طرف ہو۔ تو جو آپ کے دل میں ہے آپ اس کے دل میں ہے۔ اب آپ لوگ دعا کرو۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہم پر مہربانی فرما۔ یا اللہ ہماری غفلتیں اور گناہ معاف فرما، ہم پر نوازش خاص فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین کرم فرما، ہم سے جو غلطیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما۔ یا رب العالمین اس ملک کو بھی سلامت رکھ اور ملک والوں کو بھی سلامت رکھ، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔